اب آپ تصور فرمائیں یہ جو ہم لوگ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں اتنا عرض کرتے ہیں اور آپ کو بھی پسند آتا ہے، آپ بھی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو منور کر لیا، ان لوگوں کے اندر نورانیت آ گئی۔ کیا مطلب نورانیت آ گئی؟ دیکھو انسانوں کے بھی کام آتے ہیں، اگر وہ نورانیت نہ ہوتی یہ ہدایت کیسے دے سکتے تھے؟ ان کی زندگیوں میں ہدایت ہے الحمدللہ رب العالمین، زندگی میں بھی ہدایت دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی ہدایت دیتے، زندگی میں بھی شاگرد بناتے تھے، مرنے کے بعد بھی استاد بنے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی نورانیت کے نتیجے میں ہوا۔ یہ نورانیت کہاں سے آئی ہے؟ یہ عقل عملی سے نورانیت آئی ہے۔ عقل نظری سب کے پاس ہوتی ہے، کتابیں بنی ہوئی ہیں ساری، لیکن ایک عقل عملی ہے، اس میں عمل کریں گے نورانیت بڑھے گی۔ نورانیت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ آپ انسانوں کو تربیت دینا شروع کر دیں گے۔ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی رجب علی خیاط جو ایک درزی تھے، ان کی زندگی کے اوپر کہ بھئی وہ ایک درزی آدمی ہے لیکن نورانیت دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو۔ کیسے دیتا ہے یہ؟ کیا کیا انہوں نے کوئی پی ایچ ڈیز کیے؟ نہیں، پی ایچ ڈیز نہیں کیے، لیکن انہوں نے عمل کیا۔ وہ عمل جو میں اور آپ شروع کرتے ہیں، ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نورانیت نصیب ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انسان کے وجود کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند جملات عرض کرنے تھے کہ بھئی انسان کے وجود کو ہم کیسے دیکھیں۔ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر دو پہلو ہیں، ہم اور آپ خود احساس کرتے ہیں، ایک ہمارا بدن ہے، ایک ہمارا نفس ہے۔ اب یہاں پہ کسی نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ جو نفس ہے یہ تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو غلط والی چیز ہوتی ہے، اور نفس کے مقابلے میں روح ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو کسی نے ہم سے کہا کہ نفس تو بری چیز ہوتی ہے، روح اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں ان الفاظ کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بدن، روح، نفس، عقل۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور اصطلاح بھی مشہور ہے، قلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا روایتوں میں قلب کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں دل۔ اب ذرا اردو میں دل اس کو کہتے ہیں، یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے، لیکن عربی میں جب قلب کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے جو پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کے لیے پھر افئدہ کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں اس کے لیے جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں افئدہ، اور اس کی پلورل بنتی ہے، جمع بنتی ہے فؤاد اور افئدہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ دل کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم قلب فرماتا ہے بعض جگہ پہ۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ تو اب ہمارے پاس بہت ساری اصطلاحات ہو گئیں۔ ایک ہو گئی بدن، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، بدن یعنی باڈی، جو ہمارے پاس باڈی ہے، اور ایک بدن کے مقابلے میں ہے۔ تو وہ جو مقابلے میں کیا مطلب؟ یہ جو بدن ہے یہ تو میٹیریل ہے، یہ میں اور آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس میں مادہ ہوتا ہے، اس میں یہ گوشت، پوست، خون، کھال، یہ ہو گیا بدن۔ لیکن ہم صرف گوشت پوست تو نہیں ہیں، ہم تو گوشت پوست سے بڑھ کر ہیں۔ وہ جو بڑھ کر ہیں، بدن کے علاوہ ہیں، یہ باقی سارے اس کے نام ہیں۔ کیا کیا نام ہے اس کے؟ اس کا ایک نام ہے نفس، اس کا ایک نام ہے روح، اس کا ایک نام ہے عقل، اس کا ایک نام ہے قلب۔ یہ سب اس کے نام ہیں۔ اچھا یہ چار نام کیوں ہیں؟ ایک نام کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہمارے پاس اسلام میں مختلف علوم ہیں۔ مثلا اسلامی فلسفہ بھی ہے، اسلام میں علم اخلاق بھی ہے، اسلام میں علم عرفان بھی ہے۔ سارے علوم اپنی اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اچھا آپ اور میں اگر ان علوم کے ماہر نہ ہوں تو ہم نے وہ اصطلاحیں سنی ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ استعمال کرنے والا کس علم کا ماہر ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی فلسفے کا ماہر ہے، وہ جب کہتا ہے عقل تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ علم عرفان کا بندہ جب کہتا ہے روح اور نفس تو اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے۔ ان سب کے مطلب مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں مثلا آ کر عرض کروں بھائی علم عرفان میں روح، نفس، قلب، ان سب کے کیا مطلب ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اب اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے ہم لوگ، آپ کے لیے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو پڑھنا ہو تو وہ جو شہید مطہری کی کتاب تھی علوم اسلامی کا تعارف، اس میں جا کے تھوڑا بہت دیکھ لے، اس میں ان سب کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا بھی ہوگا۔ ابھی آپ اجمالاً یہ سمجھ لیں کہ بھائی ایک بدن ہے ہمارے پاس، اور ایک بدن کے علاوہ ایک الہی
نورانی غیر مادی وجود ہے ہمارے پاس، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو آپ روح کہیے، نفس کہیں، قلب کہیں، عقل کہیں، آپ کی مرضی، اس کے بہت سارے نام پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں میں جنگ ہے، ان دونوں میں جنگ ہے، یہ دونوں ہمارے اندر ہیں۔ یہ دونوں خدا نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ تاکہ جو اللہ کے نزدیک جانے کا ارادہ کرے وہ اپنے نفس کے اوپر کام کرے، روح پہ کام کرے، وہ اللہ کے نزدیک جائے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے یہ نہ کیا تو بس پھر سمجھ لو معاملہ اس کا خراب ہو گیا۔ اس کا معاملہ خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بدن کے پیچھے جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک دیکھا نا آپ نے، بھئی روڈ اگر کہیں سلوپ پر ہو تو گیئر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نیوٹرل چھوڑ دو، نیچے لڑک جائے گی۔ ہمارے جو بدن کا نیوٹرل ہے وہ بدن ہے۔ ہمارے وجود میں اگر کوئی نیوٹرل چھوڑ دے کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا تو بس بیٹا اس کا مطلب ہے تم بدن والے ہو۔ چونکہ روح پہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نفس پہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں نیوٹرل میں کھڑا ہوں تو نیوٹرل میں کھڑے نہیں رہو گے، تم جاؤ گے بدن کی طرف۔ کیا مطلب بدن کی طرف؟ تم بدن کی خواہشات میں پھنس جاؤ گے۔ اگر نیوٹرل پہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل روح نہیں ہے، اہل نفس نہیں ہے، یہ اہل بدن ہو چکا ہے۔ اہل بدن کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، جب اس سے بدن کہے گا بھوک لگی ہے تو یہ کھانا کھائے گا، اور بدن اس کو اتنا ہی کھلائے گا جتنا اس کو کھانا چاہیے؟ نہیں، تھوڑا سا زیادہ کھائے گا۔ اچھا کھانا اس کو کھانا تھا زندہ رہنے کے لیے، بعد میں پتہ چلے گا یہ زندہ رہے گا کھانا کھانے کے لیے، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو پہلے بدن کی طرف گیا تھا ضرورت کے لیے، پھر بدن ہی زندگی بن جائے گی اس کی۔ اب یہ زندگی گزارے گا بدن کے لیے۔ یہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو نیوٹرل کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو خدا نے عقل دی ہے، سمجھ گیا ہے معاملے کو، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی مجھے بدن کے لیے کام نہیں کرنا ہے، مجھے روح کے لیے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ خدا نے جو مجھے عنصر دیا ہے، خدا نے مجھے جو نعمت دی ہے وہ بدن سے بڑھ کر روح ہے، مجھے روح اور نفس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا اگر یہ روح اور نفس پہ کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اپنی زندگی کو خاص راستے کے اوپر لے کے چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے اندر ایک بدن ہے، اور بدن کے اپنے گیم ہیں، اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ ان ڈیمانڈز کو اگر کوئی ڈھنگ سے پورا کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول زمین پہ زندگی گزارتے تھے تو کھانا بھی کھاتے تھے، معاشرت بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، جبکہ وہ اعلیٰ علیین کے اوپر فائز تھے۔ تو اگر کوئی اس دنیا میں رہے، بدن کو لمٹ میں رکھے، اس کی خواہشات کو لمٹ میں رکھے، تو بدن کا نقصان نہیں ہوگا، چلے گا یہ۔ لیکن اس کو محنت کہاں پہ کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے عقل کے اوپر، نفس کے اوپر، روح کے اوپر۔ وہ کیسے محنت کرے گا؟ بندگی کر کے، اللہ کی بندگی کرے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا۔ خواہشات کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ مثلا کھانے پینے میں نارمل رہے، یہ خواہش کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم قوہ شہویہ کہتے ہیں۔ غصہ دکھاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اسے کنٹرول کرے، اس کو کہتے ہیں قوہ غضبیہ۔ نعوذ باللہ اس کے ذہن میں مکاریاں آتی ہیں، میں اس کو فلاں یہ کر دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو ہم کہتے ہیں قوہ وہمیہ۔ بس اس کچھ انسان کی جسم کی خواہشات ہیں، کھانا پینا، جنسیات، سونا اٹھنا، اس کو قوہ شہویہ کہا جاتا ہے۔ کچھ انسان کا غیظ و غضب ہے، اس کو قوہ غضبیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ انسان کی مکاریاں ہیں، نعوذ باللہ تعالی، اس کو قوہ وہمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سب کو کنٹرول کر لے، اس کو کہتے ہیں اس کی عقل مضبوط ہے، اس نے سب کو عقل کی لگام لگا دی ہے۔ اس عقل کی طاقت سے یہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے اتنا سن لیا
اور اللہ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا. اب اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں بھائی ہم اہل عقل ہیں یا اہل بدن ہیں؟ ہم کون سے والے ہیں؟ میں ابھی ایک نتیجہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور یہیں سے پریکٹیکل پوائنٹ. کوئی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں چاہتا ہوں میں معنوی ترقی حاصل کروں، مجھے کچھ نصیحت کریں. امام نے نصیحتیں کی، حدیث مشہور و معروف عنوان بصری. امام نے فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، نمبر 1، جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے بسم اللہ کہنا. بسم اللہ کہنا. جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا. بھوک لگے تو کھانے کے لیے بیٹھنا. جب کھانے لگو تو بھوک ختم ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ. پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ. اچھا اب اس میں سب میں سائنس ہے. ہمارا جب پیٹ بھر کے، جب ہمیں سگنل ملتا ہے نا کہ پیٹ بھر چکا ہے، تو اس سے بہت پہلے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، چونکہ سگنل دیر سے آتا ہے. یہ سگنل انسٹنٹلی نہیں آتا. مثلا فرض کریں پیٹ بھر گیا تھا 9:05 پہ، یہ 9:10 پہ بتاتا ہے پیٹ بھر گیا، اور 5 منٹ تو پہلے ہی اوور لوڈ ہو چکا ہے. اب اگر آدمی کو سگنل ملا ہے پیٹ بھر گیا، اب یہ کہتا ہے چلو 2 لقمے اور کھا لیتا ہوں. بھائی 5 منٹ تو پہلے ہی اوور لوڈ ہو گیا، تو 2 منٹ اور اس کو بڑھا رہا ہے. اب امام نے فرمایا نہیں، انتظار مت کرو کہ اوور لوڈ ہونے کا سگنل آئے. سگنل آنے سے پہلے روک لو. کیوں؟ 5 منٹ پہلے پیٹ بھر چکا ہے. تو بھائی انسان پہلے سے طے کرے میں اتنا کھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں کھاؤں گا. امام فرمائے تمہاری معنویت کے لیے اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے. امام نے فرمایا ایک اور جملے کے اندر، تم چاہتے ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو 4 کام کرو. کیا 4 کام کرو؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانے کے لیے نہیں بیٹھو. جب کھانا کھانے لگو تو پیٹ بھرنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، چبا چبا کے کھاؤ، اور رات کو سونے سے پہلے فارغ ہو جاؤ، ٹوائلٹ چلے جاؤ. امام نے فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. یہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، نہ صرف ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، تمہاری روح بھی ترقی کرے گی. کیا کام ہوئے؟ کھانا کم کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ. رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا کرو، ہلکا کرو. اب ہمارے یہاں مصیبت یہ، مشکل ہمارے معاشرے کی، کھانا ہی رات کو 12 بجے کھائے گا. بھائی جب یہ رات کو 12 بجے کھانا کھائے گا تو 4 بجے اٹھ کے نماز شب کیسے پڑھے گا؟ یہ اتنا بھاری ہو کے سوئے گا. اس کو چاہیے پہلے کھانا کھا لے تھوڑا سا، یا چلو اگر اب رات میں دیر سے کھا ہی رہا ہے تھوڑا سا کھائے نا، تاکہ پیٹ تھوڑا سا خالی رہے، تو پھر اللہ کی بندگی بھی یاد آئے گی. لیکن اگر پیٹ لبالب بھرا ہوا ہے تو یہ تو 2 رکعت نماز بھی آدھی آنکھیں کھول کے پڑھے گا پھر، تاکہ جلدی سے پڑھ لے پھر دوبارہ سے سو جائے. یہ کیسے ترقی کرے گا؟ کہاں اس کے نفس میں اللہ کی نورانیت آئے گی؟ تو عزیزان محترم، اب مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی میں اہل بدن ہوں یا اہل روح. اب آپ کو میں نے سنا دیا، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، میں نے ایک دفعہ اور بتا دیا. تو یہ کون سی عقل مضبوط کری میں نے؟ یہ نظریاتی عقل مضبوط ہو گئی. اب عملیاتی عقل کون مضبوط کرے گا؟ یہ بھائی میں نہیں کروں گا، یہ آپ خود فرمائیں گے، یہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ جائیں اور اپنی زندگی میں طے کریں کہ نمبر 1، جب تک بھوک نہیں لگے بلا وجہ میں کھانا ٹھوسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ بدن کے لیے نقصان دہ، روح کے لیے نقصان دہ. نماز اچھی نصیب نہیں ہوگی، توجہ سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا. دوسری بات کیا کرے؟ کھانا کھائے، کم کھائے. کوئی مجھ سے کہے گا مولانا ہم لوگ کم کھائیں گے نا تو ہم پہلے ہی کمزور ہیں اور تو ہم اور کمزور ہو جائیں گے. اگر اتنا کھاؤ گے جس سے بدن کمزور نہ ہو، معنویت کو نقصان نہیں پہنچے گا. کسی نے لکھ کے بھیجا، میں نے کبھی ایک مجلس پڑھی یہیں سولجر بازار میں قناعت کے اوپر،
کہ بھائی دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، اتنا زیادہ دنیا میں مت جاؤ. کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ میرا باپ تو پہلے ہی اتنا کنجوس تھا، آپ کی سن کے تو اور کنجوس ہو گیا وہ. تو بھائی میں نے کنجوسوں کو تھوڑی کہا تھا قناعت کرو، تو کنجوسی کر رہا ہے، قناعت تھوڑی کر رہا ہے. میں نے فضول خرچوں کو کہا تھا قناعت کرو. اب کوئی کہے یہ تو آپ نے کہا نا کھانا کم کرو، وہ تو بابا پہلے ہی کنجوس تھا، پہلے آدھا کھانا دیتا تھا، اب تو وہ 1/4 دے گا ہمیں. نہیں، میں اس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جیسوں کی باتیں کر رہا ہوں. آپ اور میں جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو کم کریں کسی طریقے سے، تاکہ انشاءاللہ ہمارا ایک کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے. تو عزیزان محترم کیا بات ہوئی؟ آپ سب سے پہلے جائزہ لیں کہ میں اہل بدن ہوں یا اہل روح. آپ کو اور مجھے خدا نے بدن کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے روح کے لیے. اور جیسے ہی میں اور آپ اس پر محنت کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اہل روح بننا ہے، اہل نفس بننا ہے، ہماری ترقی شروع ہو جاتی ہے. اجے جو ترقی شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا علم نصیب کرتا ہے، خدا نورانیت نصیب کرتا ہے، معاملات سمجھنے کی طاقت دے دیتا ہے. غلط فیصلوں سے میں اور آپ بچنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک جملے میں ارشاد فرمایا جب تم اپنے دین کے لیے محنت کرتے ہو تو تمہاری دنیا کی خدا پرواہ کرتا ہے، خدا تمہاری دنیا بھی سنبھال لیتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین کے اوپر محنت کر رہے ہوں گے، اپنے وجود میں دین کے اوپر محنت کریں گے. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بدن بھی عرض کیا اور روح اور نفس اور عقل بتایا کہ اجمالاً ابھی آپ اس کو سب کو ایک ہی جیسا لے لیجئے. بس یہ بدن نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے، اس کے ذریعے سے ہم بڑے بڑے مقامات حاصل کر سکتے ہیں. مددی مددی